بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. کیسے آپ سب؟ ہوپ سو آل آف یو ڈوئنگ ویل. آج ہم پڑھنے والے ہیں سایہ عشق پارٹ 3. از قلم نورم شاہ. وہ آہستہ آہستہ کسمساتے ہوئے جاگ اٹھی. شعور پوری طرح بیدار ہوا تو اپنے سر پر وہی مانوس شفقت بھرا لمس محسوس کیا. لبوں پر از خود ایک خوبصورت سی مسکان بکھر گئی. بنا دیکھے ہی وہ جانتی تھی سامنے کون ہے. اس نے سر موڑ کر بیڈ کے ساتھ رکھی چیئر کی طرف دیکھا. وہ وہیں بیٹھے تھے، آنکھیں سرخ جن میں رات بھر کی جاگ صاف جھلک رہی تھی، اور چہرے پر وہی مانوس سا سکون جو صرف اپنی اولاد کو دیکھ کر آتا ہے. بابا جانی، آپ کب آئے؟ وہ نیم خمار آواز میں بولی. مجھے جگا لیا ہوتا نا. کہتے ہوئے وہ اٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے لگی وال کلاک پر پڑی. صبح کے 4 بج رہے تھے. 4 بج رہے ہیں؟ وہ حیرانی سے بولی. آپ نے پوری رات جا کر مجھے دیکھا ہے؟ وہ فوراً نظریں چرا گئے، پھر ہلکا سا مسکرائے اور جان بوجھ کر معصومیت اوڑھتے ہوئے بولے. بس دل چاہا اپنے شہزادے کو دیکھنے کا تو آ گیا. پھر ذرا سا جھکتے ہوئے آنکھ دبائی. اور ویسے بھی میری گڑیا اپنے بابا سے خفا ہو تو بابا کو چین کہاں آتا ہے؟ یہ سنتے ہی نورم کی آنکھیں چمک اٹھی. اگلے ہی لمحے وہ ہلکی سی خفگی کے ساتھ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور ناک سکیڑتے ہوئے بولی. معافی ایسے آسان نہیں ملتی بابا جانی. وہ چونکنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے بولے. اچھا تو پھر بتاؤ شرط کیا ہے میری شہزادی کی؟ نورم کی آنکھوں میں شرارت ناچ اٹھی. وہ کھلکھلا کر ہنسی اور فوراً بولی. آپ کو معافی تب ملے گی جب آپ آج پورا دن میرے ساتھ گزاریں گے. پھر ذرا سا جھک کر راز سرانہ آواز میں بولے. پورا دن؟ کوئی فون نہیں، کوئی میٹنگ نہیں، کوئی بزنس نہیں، صرف میں اور میرے بابا. اوہو، یہ تو بہت خطرناک ڈیل ہے. وہ مصنوعی سنجیدگی سے آہ بھرتے ہوئے بولے. پھر آہستہ سے اس کے ماتھے کو اپنے ماتھے سے لگا کر بولے. مگر اپنی گڑیا کے لیے بابا سب چھوڑ سکتے ہیں. نورم خوشی سے چیخ اٹھی. پکا؟ پکا، انہوں نے اس کی ناک پر ہلکی سی چٹکی لیتے ہوئے کہا. نورم ایک بار پھر کھلکھلا اٹھی اور خوشی سے چیختے ہوئے ان کے گلے میں جھول گئی. اس کی ہنسی میں وہ سکون تھا جو کسی بھی باپ کی ساری تھکن اتار دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. ناطق صاحب کا دل سکون سے بھر گیا تھا. وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. وہی تو تھی جس کے لیے وہ دن رات محنت کرتے نہ تھکتے تھے. ان کے دل کو ہر لمحہ ایک انجانا سا دھڑکا لگا رہتا تھا. وہ دنیا میں سب برداشت کر سکتے تھے، مگر اپنے جگر گوشے کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کا سوچ کر ہی ان کا دل جیسے بند ہونے لگتا تھا. انہوں نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا اور محبت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے. اچھا بابا کی جان. ان کی آواز میں بے پناہ نرمی گھل گئی. میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، آپ بھی جلدی سے فریش ہو جانا. اوکے بابا. نورم نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے سر ہلایا. وہ مسکرا دیے. پھر باپ بیٹی مل کر ناشتہ کریں گے. آج پورا وقت صرف تمہارا. انہوں نے ایک بار پھر اس کے ماتھے پر شفقت بھرا بوسہ دیا اور باہر چلے گئے. ان کے جاتے ہی نورم کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئی. وہ جانتی تھی بابا صرف اس کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور بستر پر بیٹھی خالی دروازے کو چند لمحوں تک خاموشی سے دیکھتی رہی. دل میں ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا تھا. وہ ان کے چہرے پر چھپی وہ تھکن، آنکھوں میں بسی وہ بے خوابی اور آواز میں دبی وہ فکر سب محسوس کر چکی تھی. اس نے کمفرٹر ایک طرف رکھا اور بستر سے اتر گئی. کھڑکی کے پاس جا کر پردہ ہلکا سا سرکایا. باہر فجر کی اذان کی پہلی صدا فضا میں بکھر رہی تھی، ٹھنڈی، پرسکون، مگر کہیں نہ کہیں دل کو چیر دینے والی. اس نے بے اختیار آنکھیں بند کی اور عین اسی لمحے ذہن کے پردے پر چھناکے سے 2 سیاہ چمکتی آنکھیں ابھر آئیں، گہری، تیز اور ناقابل فراموش. اس کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا. سانس ایک لمحے کو جیسے رک سا گیا. وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، ہتھیلی سینے پر رکھ لی، جیسے 100 کی رفتار سے دھڑکتے دل کو قابو میں کرنے کی ایک بے بس سی کوشش کی ہو. کل کا سارا واقعہ ایک بار پھر سے اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا تھا. کون ہو تم؟ کیوں تمہاری خوشبو ہر وقت میرے آس پاس ٹھہری رہتی ہے؟ مجھے کیوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں تمہیں جانتی ہوں؟ نہیں، یہ محض کوئی خیال نہیں ہو سکتا، نہ ہی لمحاتی وہم. میں جانتی ہوں اس رات
فضا میں بسی وہ انجانے سی مہک تمہاری ہی تھی، وہ خوشبو جو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اپنے حصار میں لے لیتی ہے، جو ہر سانس کے ساتھ مجھے بے چین کر دیتی ہے۔ کیا تم میرا پیچھا کر رہے ہو، یا پھر تم ہی وہ انجانا سا خوف ہو جو میرے بابا کی آنکھوں میں ہر لمحہ جاگتا رہتا ہے؟ وہ بے بسی جسے وہ مسکراہٹ میں چھپا لیتے ہیں اور میں ہر روز پڑھ لیتی ہوں۔ اور اگر ایسا ہی ہے تو مجھے کمزور سمجھنے کی تمہاری ہر کوشش لا حاصل ثابت ہوگی، کیونکہ میں اپنے بابا کی کمزوری نہیں بلکہ وہ طاقت ہوں جو انہیں جھکنے تو ہرگز نہیں دے گی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غرق تھی جب اسٹیون کے بھونکنے کی آواز اس لامتناہی سوچوں سے باہر کھینچ لائی۔ اسے پاکستان آنے کی اپنی ضد پر اب پچھتاوا سا ہو رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتی، وارڈروب سے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ نکالتی واش روم میں گھس گئی۔ وہ واش روم سے نہا کر باہر نکلی، گیلا تولیہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ڈریسنگ کے سامنے اپنے کالے لمبے گھنے بال سلجھانے لگی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں تھی جب اچانک اسے اپنی پشت پر گرم دہتی سانسوں کی تپش محسوس ہوئی، اور ساتھ ہی وہی پاگل کرتی حواسوں پر چھاتی خوشبو کا احساس ہوا۔ وہ تڑپ کر پیچھے مڑی، اس کا سر مقابل کے چوڑے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بجا تھا۔ وہ وہی تھا جو ایک سائے کی طرح اس کی نازک جان سے جیسے چمٹ گیا تھا۔ اس کی کالی سیاہ ماسک سے جھانکتی آنکھیں والہانہ انداز میں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو جیسے ازبر کر رہی تھی۔ کالے سیاہ چمکدار بال اس کے ماتھے پر بکھرے اس کی وجاہت کو جیسے مزید تقویت بخش رہے تھے۔ بلیک فارمل شرٹ اس کے ورزشی چوڑے وجود سے چپکی جیسے خود پر نازاں تھی۔ وہ لڑکی جو ابھی خود کو مضبوط، اپنے بابا کی طاقت، نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، اب سامنے والے کی سحر انگیز شخصیت میں جیسے کھو سی گئی۔ اپنے لٹل گھر کی محویت محسوس کرتے سعید عالم شاہ کے انابی لب بے اختیار ایک خوبصورت مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتا ایک گہری سانس بھرتا، اس کے بالوں سے آتی خوشبو کو سانسوں کے ساتھ سینے میں اتار گیا۔ اس کی اتنی نزدیکی محسوس کرتے نورم اچانک ہوش میں آتی اسے خود سے دور دھکیل گئی۔ اس کی چھوٹی سی ناک غصے سے لال ہوتی سعید عالم شاہ کو مزید بہکا گئی تھی۔ کون ہو تم؟ چاہتے کیا ہو ہاں؟ کیوں میرے پیچھے؟ وہ غصے سے بول رہی تھی جب اچانک سامنے والے کی مضبوط شہادت والی انگلی اس کے لبوں پر اٹکتی اسے خاموش کروا گئی۔ نانا میری جان، شوہر کو تم نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں آپ۔ لگتا ہے تمہارے اس سو کالڈ باپ نے تمہیں نہیں سمجھایا کہ بڑوں سے، خاص کر مجازی خدا سے بات کیسے کرتے ہیں۔ اس نے لفظ مجازی خدا پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ نورم کو تو بس لفظ شوہر نے جیسے ساکت کر دیا۔ وہ بے یقینی سے ٹکر ٹکر اس کے ماسک میں چھپے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی، جسے محسوس کرتے سعید نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور نرمی سے جھک کر دائیں جانب اس کی گردن پر موجود کسی رگ کو دبایا جس سے وہ ہوش و خود سے بیگانہ ہوتی اس کے مضبوط توانا بازوؤں میں جھول گئی۔ سعید نے ایک قیمتی متاع کی طرح اس نازک وجود کو سنبھالتے، اس پر ساتھ پڑی چادر پھیلاتے اس کے وجود کو اس میں چھپایا، اور پھر نرمی سے جھک کر اس پھول کی طرح ہلکے وجود کو باہوں میں بھر لیا، اور پھر جیسے وہ آیا تھا ویسے ہی اسے لے کر اس کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ارے سکینہ بی، آپ بس بیٹھ جائیں سکون سے، آج میری گڑیا کا ناشتہ میں خود بناؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن میں داخل ہوتے بولے۔ ان کے لہجے میں عجیب سی کھنک تھی۔ اپنی آستینیں ذرا سا اوپر چڑھاتے ہوئے وہ چولہے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے، انہوں نے پیاز کاٹتے ہوئے فخر سے کہا، اسے میرے ہاتھ کا چکن آملیٹ بے حد پسند ہے۔ کہتے ہیں بابا، آپ بنائیں تو ذائقہ ہی بدل جاتا ہے۔ سکینہ بی کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ خاموشی سے دروازے کے ساتھ کھڑی اس باپ کو دیکھ رہی تھی جو دنیا کے ہر بوجھ سے بے نیاز صرف اپنی بیٹی کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ انڈے بھونتے ہوئے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے ہر حرکت کے ساتھ یادوں کے چراغ جل اٹھے ہوں۔ جلدی سے مجھے پین پکڑا دیں، وہ ذرا سی جلدی میں بولے، وہ بس آنے ہی والی ہوگی۔ پھر اچانک ان کی آواز میں ہلکی سی نمی گھل گئی۔ بھلا ہو نورم کی ماما کا،
انہوں نے دھیرے سے کہا، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے ہم دونوں باپ بیٹی کو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈال دی تھی، بلکہ سچ کہوں تو وہ لمحہ بھر کو رکے۔ مجھے تو پورے کا پورا بدل دیا تھا۔ چہرے پر ایک خوبصورت مگر اداس سی مسکان لیے اپنی شریکی حیات کو یاد کرتے ہوئے آملیٹ کا مسالہ پین میں ڈالنے لگے۔ پین سے اٹھتی خوشبو جیسے یادوں کی صورت پوری کچن میں پھیل گئی ہو۔ سکینہ بی نے نظریں جھکا لی اور دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ ان دونوں باپ بیٹی کو یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ مگر کون جانتا تھا کہ ہر دعا کو قبولیت کا درجہ نصیب نہیں ہوتا، اور شاید یہ دعا بھی انہی دعاؤں میں شامل تھی جو رب تک تو پہنچی تھی، مگر تقدیر کے فیصلے کچھ اور لکھ چکے تھے۔ لیں جی، ہو گیا تیار میری پرنسس کا آملیٹ، وہ پین چولہے سے اتارتے ہوئے کھنکتی خوشی سے بھری آواز میں بولے۔ آپ بس ذرا جلدی سے پراٹھے بنا لیں، تب تک میں ڈائننگ ٹیبل پر سب کچھ سیٹ کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ برتن سنبھالتے ہلکے قدموں سے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئے۔ سکینہ بی نے نفی میں سر ہلایا، لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ لیے وہ دوبارہ چولہے کے سامنے آ کھڑی ہوئیں اور پراٹھے بنانے کے لیے جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگیں کہ نورم کسی بھی وقت نیچے آ سکتی تھی۔ ارے یہ لڑکی ابھی تک آئی نہیں؟ انہوں نے وال کلاک پر ایک سرسری نظر ڈالی، بھویں ہلکا سا سکڑ گئی۔ جاگ تو کب کی چکی تھی؟ آواز میں فکر کی ہلکی سی لرزش اتر آئی۔ سکینہ بی، میں نورم کے کمرے میں جا رہا ہوں اسے دیکھنے، تب تک آپ پراٹھے لے آئیں ڈائننگ ٹیبل پر، وہ عجلت میں کہتے اوپر کی جانب بڑھ گئے۔ نورم بیٹا، ابھی تک، وہ بولتے کمرے میں داخل ہوئے، مگر خالی کمرہ ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ان کا دل عجیب سے خوف کے زیر اثر زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے بھاگ کر واش روم چیک کیا، مگر وہ بھی خالی تھا۔ صوفے پر پڑا تولیہ ابھی بھی نم تھا، مطلب وہ شاور لے چکی تھی۔ سامنے بیڈ پر اس کا استری شدہ دوپٹہ ابھی بھی چوں کا توں پڑا تھا۔ نورم تو بنا دوپٹے کے کبھی پائے نہیں۔ ان کا دل جیسے گہری کھائی میں ڈوبتا جا رہا تھا، ہاتھ پاؤں جیسے پھول سے گئے۔ پھر انہوں نے پورا گھر چھان مارا، لیکن نورم نے نہ ملنا تھا نہ ملی۔ پورا گھر ہائی الرٹ پر تھا۔ ملازمین نے گھر کے آس پاس کا سارا علاقہ کھنگال ڈالا، مگر سوائے مایوسی کی کچھ ہاتھ نہ آیا۔ نادر صاحب لاؤنج میں زخمی بلی کی طرح ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ انہیں کسی پل چین نہیں مل رہا تھا۔ ان کے قدم، دل اور دماغ سب ایک ہی وقت میں بے سکونی کے طوفان میں مبتلا تھے۔ ان کے قدموں کو بریک ملازم کی آواز سے ملی۔ سر، ہم نے ہر جگہ چیک کر لی ہے، بٹ وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھہرا۔ بٹ میم کہیں نہیں ملی۔ نادر صاحب صوفے پر ڈھہ سے گئے، سر ہاتھوں میں تھامے، کندھے جھکے ہوئے، آنکھیں لال انگارہ۔ وہ اس وقت جیسے برسوں کے مریض لگ رہے تھے۔ اچانک ان کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ وہ جلدی سے اٹھے اور باہر کی جانب بھاگے۔ ان کا رخ پورچ کی جانب تھا۔ ڈرائیور نے ان کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا، مگر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کیا اور جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے زن سے گاڑی باہر نکال لے گئے۔ وہ شاندار سا لگژری ترین خوشبوؤں میں نہایا ہوا بیڈ روم کسی ملکہ کی خوابگاہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر چیز نفاست و شان سے سجی اپنی قسمت پر جیسے نازاں تھی۔ یہ کمرہ واقعی ایک خوبصورت خواب سا لگ رہا تھا، جہاں سکون اور عظمت جیسے ایک ساتھ بستی ہوں۔ وہیں اسی کمرے میں شاندار ڈریسنگ مرر کے سامنے ایک حسین ترین عورت کھڑی تھی۔ اس کی بلیک ساڑی جھلملاتی روشنی میں چمک رہی تھی، جس پر نفیس سلور نگینوں کا کام کیا گیا تھا، اور بارڈر پر بھی سلور گوٹے کا جاذبی نظر کام اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ شاید کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس کی ہر حرکت میں ایک فطری وقار اور نازکی جھلک رہی تھی۔ تبھی اس کے سلور بندے پہنتے ہاتھ اچانک کسی شیر جیسی دھار پر لمحہ بھر کے لیے جیسے ساکت ہوئے۔ سودا بیگم، باہر نکلو، میں نے کہا نکلو باہر۔ کہاں چھپا کر رکھا ہے میری بیٹی کو؟ بتاؤ۔ یوں بزدلوں کی طرح ایک معصوم سی بچی کو بیچ میں کیوں لا رہی ہو؟ ہمت ہے تو مجھ سے بات کرو نا۔ وہ چلا چلا کر اپنے اندر کا غبار جیسے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سودا بیگم
بندے وہیں ڈریسنگ پر پھینکتے آواز کی جانب لپکی، تم؟ وہ ریلنگ سے نیچے جھانکتی، لاؤنج میں دیکھتے کانپتی آواز میں بولی، جہاں نادر شاہ لال انگارہ آنکھیں، بکھرا ہوا وجود اور ایسی قابل رحم حالت میں کھڑے تھے کہ جیسے اندر کا سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا ہو۔ وہ چیخ رہے تھے، دھاڑ رہے تھے، ایک باپ جو اپنی بیٹی کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھا۔ وہ نیچے اترتی ہوئی آخری سیڑھی پر آ کر ٹھہر گئی، چہرے پر اوڑھی ہوئی خود اعتمادی کی تہہ بار بار دراڑیں ڈال رہی تھی، مگر وہ سنبھلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا نادر شاہ، وہ قدرے سخت مگر لرزتی آواز میں بولی، کہ یہاں واپس مت آنا، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب کیوں اس زخم کو دوبارہ کریدنے آئے ہو؟ نادر شاہ نے ایک قدم آگے بڑھایا، آنکھوں میں لال انگارے دہک رہے تھے، آواز میں برسوں کا ضبط ٹوٹ کر جیسے بہہ نکلا۔ زخم؟ وہ کڑوی ہنسی ہنسا، تم اسے صرف زخم کہتی ہو سودا بیگم؟ میری زندگی اپنی اس دو کوڑی کے لالچ و حسد میں تباہ کر دینا، میری بیٹی کو مجھ سے چھین لینا، میری روح کو زندہ دفن کر دینا، اور آج مجھ سے پوچھتی ہو کہ کیوں آیا ہوں؟ وہ ایک لمحے کو رکے، پھر دھاڑتے ہوئے بولے، میری بیٹی کہاں ہے؟ اب کوئی کھیل، کوئی مکاری نہیں، اگر ذرا سا بھی دل میں انسانیت باقی ہے تو سچ بتاؤ، ورنہ آج یہ گھر، یہ شان، یہ خاموشی سب مٹی میں مل جائے گی۔ سودا بیگم کے ہاتھ بے اختیار ریلنگ پر جکڑ گئے، چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی یہ صرف ایک باپ کی فریاد نہیں تھی، یہ ایک طوفان تھا، ایک ایسا طوفان جو اب کسی صورت ٹلنے والا نہیں تھا۔ وہ ریلنگ کو مضبوطی سے تھامے آخری دو سیڑھیاں نیچے اتر آئی، آواز میں اب سختی کم اور خوف زیادہ تھا، وہ خوف جو برسوں سے اس کے دل میں پل رہا تھا۔ نورم میرے پاس نہیں ہے نادر شاہ، وہ سر ہلاتے ہوئے جیسے خود کو بھی یقین دلانا چاہ رہی ہو، یقین کرو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ نادر شاہ کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو حیرت اتری، مگر فوراً غصے میں بدل گئی۔ سودا بیگم نے گھبراہٹ میں بات آگے بڑھائی، مجھے پورا یقین ہے، سعید اسے لے گیا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر جیسے ٹوٹ کر بولی، تم نے کیا کر دیا نادر شاہ؟ تم نہیں جانتے تم نے کس درندے کو جگا دیا ہے۔ اس کی آواز لرز گئی، اور لرزش صرف لفظوں تک محدود نہ رہی، اس کا پورا وجود جیسے کانپ اٹھا۔ شاہو کو اگر ذرا سی بھی سچائی کی بھنک پڑ گئی نا، وہ لمحہ بھر کو رکی، جیسے آگے کے الفاظ کہنے کی ہمت نہ ہو، تو پھر میرا بچہ ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا۔ آنکھوں میں وحشت اتر آئی، وہ تمہیں تو سزا دے گا ہی نادر شاہ، مگر مجھے، اس کی آواز بامشکل سنائی دی، مجھے وہ زندہ درگور کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کی کپکپاہٹ بھی صاف دکھائی دے رہی تھی، اچانک جیسے اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی ہو، وہ وہیں ڈھہ سی گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس کے انداز میں خوف، دہشت اور اپنی اولاد کو کھو دینے کا المیہ سب کچھ یکجا ہو کر بہہ رہا تھا۔ نادر شاہ نے اس کی حالت دیکھی تو ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ کھل گئی۔ اس نے بے نیازی سے سر ایک جانب جھٹکا، مجھے صرف میری بیٹی چاہیے سودا بیگم، وہ ایک ایک لفظ چبا کر پھنکارتے ہوئے بولے، بس مجھے نورم دے دو، میں چلا جاؤں گا۔ سودا بیگم نے ٹوٹی ہوئی ہنسی کے ساتھ سر نفی میں ہلایا، یہ اب ناممکن ہے نادر شاہ۔ اس کی آواز شکستہ تھی، وہ تو اس کی غیر موجودگی میں ہی اس کے لیے جنون کی حد تک پاگل تھا، اور اب؟ اس کی نگاہیں خوف سے پھیل گئی، اب تو وہ اس کی نظروں کے عین سامنے ہے۔ نادر شاہ کے چہرے پر بے چینی کی ایک لکیر ابھری، وہ سر ہاتھوں میں تھامے ساتھ بڑے صوفے پر ٹھہر سے گئے۔ سودا بیگم نے فوراً موبائل نکالا اور بے تابی سے سعید عالم شاہ کا نمبر ڈائل کیا، مگر دوسری جانب مسلسل بند ہونے کی آواز گونجتی رہی، ایک بار، پھر دوسری، 4 5 مرتبہ کوشش کی، مگر ہر بار مایوسی ہی ہاتھ آئی۔ بالآخر انہوں نے فہیم کا نمبر ملایا، دوسری ہی رنگ پر کال اٹھا لی گئی۔ شاہو کہاں ہے فہیم؟ اس کا نمبر کیوں بند ہے؟ ان کی آواز میں اضطراب صاف جھلک رہا تھا۔ بیگم صاحبہ، سر تو میم کے ساتھ ہانی مون پر چلے گئے ہیں، انہوں نے نمبر اس لیے بند کیا تاکہ انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، فہیم نے
پرسکون انداز میں جواب دیتے ہوئے فون کے اس پار بیٹھے دو لوگوں کا سکون جیسے غارت کر دیا۔ سودا بیگم ایک گہرا سانس لیتے ہوئے خود کو سنبھالتے ہوئے ایک بار پھر گویا ہوئیں۔ ٹھیک ہے فہیم، مجھے اس کا ایڈریس بتاؤ، مجھے اس سے بے حد ضروری کام ہے، انہوں نے حد سے زیادہ ٹھنڈے قابو میں رکھے ہوئے لہجے میں کہا۔ فون کے اس پار لمحہ بھر کو سانس رکھی، پھر فہیم کی آواز آئی، ایم سوری بیگم صاحبہ، سر نے سختی سے آرڈر دی ہیں کہ انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے ورنہ ہماری خیر نہیں، اور آپ سے بہتر تو کوئی ان کے غصے کو جانتا ہی نہیں۔ اگلے ہی لمحے کال کٹ چکی تھی اور سودا بیگم بے بسی سے موبائل کو گھورتی رہ گئیں۔ برف سے ڈھکے وہ دیو ہیکل پائن کے درخت خاموشی سے آسمان کو چھو رہے تھے۔ ہوا میں برف کے نرم نرم ذرات تیر رہے تھے اور پہاڑوں کے درمیان چھپا لکڑی سے بنا وہ ننھا سا گھر کسی پریوں کی کہانی کا حصہ لگ رہا تھا۔ سعید عالم شاہ نے گاڑی آہستگی سے روکی۔ نورم ابھی نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی جب اس نے خود کو کسی گرم محفوظ حصار میں محسوس کیا، مگر وہ چاہ کر بھی خود کو اس نرم گرم حصار سے آزاد نہ کر سکی۔ بے بسی کے احساس نے اس کے دل کو جکڑ لیا۔ ایک گرم آنسو بے اختیار پھسلتا ہوا اس کی سفید سردی سے سرخ ہوتی گال پر آ ٹھہرا، جسے کسی نے نہایت نرمی اور محبت سے چن لیا۔ وہ لمحہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ نورم نے سختی سے اپنی آنکھیں مینج لیں اور اگلے ہی پل وہ پھر سے گہری غنودگی میں ڈوبتی چلی گئی۔ سعید عالم شاہ اسے نہایت نرمی سے اس چھوٹے سے مگر پرتعیش لکڑی کے گھر میں لے آیا۔ دائیں جانب لکڑی کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا ایک نرم بنا بیڈ کا بستر رکھا تھا، جس پر بے سلوٹ سفید چادر بچھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر مہرون رنگ کے تکیے اور کمفرٹر نفاست سے سجے تھے۔ پورا کمرہ موتیے کے پھولوں کی دل نشین خوشبو سے مہک رہا تھا، ایسی خوشبو جو دل و جان کو ایک عجیب سا سکون بخش رہی تھی۔ وہ اسے آہستگی سے بستر پر لٹاتا پوری احتیاط سے کمفرٹر اس پر اوڑھ گیا۔ اس کے گیلے بال اب کافی حد تک خشک ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی ہلکی سی نمی باقی تھی۔ سعید اسے آرام دہ حالت میں سلاتا تولیے سے اس کے بال مزید نرمی سے خشک کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کتنی نازک ہے اور سردی ذرا سا بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ بچپن میں بھی موسم ذرا سا بدلتا تو وہ چھینکوں سے پاگل ہو جایا کرتی تھی، اسی لیے مسز فرحان شاہ سردیاں شروع ہوتے ہی اسے ہر وقت گرم کپڑوں اور ٹوپی میں لپیٹے رکھتی تھی۔ سعید کو بے حد کیوٹ لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے لٹل بھالو کہہ کر چڑھاتا تھا، اور مزے کی بات یہ کہ وہ واقعی چڑھ جاتی تھی۔ ناک سکیڑ کر ہمیشہ اپنی توتلی زبان میں احتجاج کرتی، شاہو میں نہیں بھالو نہیں تعطلیں، شاہو میں نہیں ہوں بھالو نہیں کہا کرے۔ یہ بولتی وہ اسے اور بھی پیاری لگتی تھی۔ ماضی کی حسین یادوں میں کھوئے اس خوبصورت شہزادے کی لبوں پر ایک نرم اداسی مسکان رقص کرنے لگی۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی پر نہایت محبت سے بوسہ دیتا، ایک آخری نظر اس پر ڈالتا خاموشی سے باہر نکل گیا تاکہ جنگل سے فائر پلیس کے لیے لکڑیاں لا سکے، کیونکہ سردی کی شدت آہستہ آہستہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ لکڑیاں سمیٹ کر جب وہ واپس لوٹا تو وہ اب بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ سعید ایک لمحے کو ٹھٹک سا گیا، اسے یوں پرسکون بے خبر سوتا دیکھ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ واہ محترمہ واہ، میرا چین، میرا سکون، میری نیند، سب کچھ اڑا کر خود کتنی سکون سے سو رہی ہو، وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ فائر پلیس میں آگ سلگائی تو اس کی گرمائش آہستہ آہستہ پورے کمرے نما گھر میں پھیلنے لگی۔ لکڑیوں کی چٹکنے کی مدھم آواز اور پھیلتی ہوئی حدت نے فضا میں ایک عجیب سی راحت کھول دی۔ وہ خاموشی سے بستر کے سامنے رکھے صوفے پر نیم دراز ہوا، جیب سے سگریٹ نکالی۔ اس لمحے اسے اس کی طلب غیر معمولی حد تک محسوس ہو رہی تھی۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے اس کی نگاہیں بار بار بستر پر سوئے اس وجود کی طرف اٹھ جاتی، جیسے آنکھیں چاہ کر بھی اس سے ہٹنے پر آمادہ نہ ہوں۔ ویل دیٹس آل فار ٹوڈے۔ آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگ رہی ہے؟ کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ، ہیو اے گڈ ٹائم۔